بے نظیر آپ کو کیا لگتا ہے کیا نیٹو طرز کا اتحاد اسلامی دنیا کے تحفظ کو مضبوط کرے گا؟ مبشر دیکھیں کل کیا ہوتا ہے میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اس وقت جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نیٹو ٹائپ کا کوئی اتحاد اس خطے میں یا مڈل ایسٹرن ممالک جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہ میری رائے ہے یا میری ریڈنگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نیٹو تھا وہ بنا تھا 1949 میں، اور اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک کامن انیمی تھا، ایک کامن دشمن تھا یورپین ممالک کا، اور وہ تھا سوویت یونین۔ اس سے کیونکہ خطرہ تھا اس لیے ایک نیٹو فورس بنائی گئی تھی اسے نمٹنے کے لیے۔ اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں، عرب ممالک کو دیکھیں، اس خطے کو دیکھیں، تو ان کا کوئی کامن انیمی نہیں ہے، سب کے مختلف، جیسے فخر بھی ابھی بات کر رہے تھے، مختلف انٹرسٹ ہے۔ اگر کچھ ممالک کے لیے، عرب ممالک کے لیے اسرائیل ایک خطرہ ہے، تو کچھ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکارڈ سائن کیے ہوئے ہیں، دستخط کیا ہوا ہے، ان کے لیے اسرائیل شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ کچھ کے لیے اگر ایران ایک خطرہ ہے تو کچھ ایسے بھی ممالک ہیں، عرب ممالک، جن کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، جیسے قطر۔ تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جو آرٹیکل 5 ہے نیٹو کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو دوسرے ممالک بھی اس کو اپنے اوپر ایک حملہ سمجھیں گے، جو ممبرز ہیں وہ، مجھے نہیں لگتا کہ اس سچویشن میں، مڈل ایسٹ میں یا اس خطے میں، وہ استعمال یا عمل درآمد اس پہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ مبشر میری رائے میں یہ ہے کہ نیٹو میں ایک بہت بڑی پریزنس ہے، اور وہ ہے امریکہ کی۔ اور امریکہ ایک بہت بڑی عسکری طاقت ہے ابھی بھی دنیا میں، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے پاس ملٹری پاور بھی ہے، اور سب سے اہم ان کے پاس دنیا میں ملٹری بیسز ہیں جن کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ ان ملٹری بیسز کو استعمال کرتے ہیں۔ میری رائے میں اس خطے میں یا عرب ممالک کے پاس ایسا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے امریکہ جیسا، جو وہ اپنے، اگر یہ کوئی نیٹو بنتا ہے ادھر، اس میں اس کو شامل کر سکیں۔ آپ اگر اس میں پاکستان بھی ڈال دیں جو ایک نیوکلیر پاور ہے، اگر آپ اس میں ایجپٹ ڈال دیں جن کی ایک بہت بڑی فوج ہے، اس میں آپ ٹرکی بھی ڈال دیں، تو اس قسم کی ملٹری مائٹ جو امریکہ کے پاس ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی طاقت ہے یہاں پہ۔ آپ اگر مثال کے طور پہ، اگر ہم، کیونکہ ہم اسپیکولیٹ ہی کر رہے ہیں، اگر چائنا کو بھی اس میں شامل کر دیں، تو چائنا کا جو طریقہ ہے ڈپلومیسی کا اور سیاست کا، وہ بہت مختلف ہے امریکہ سے۔ وہ کچھ حد تک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، وہ مداخلت نہیں کرتے زیادہ دوسرے ممالک کے ایشوز میں، وہ کسی کے لیے جنگ بھی نہیں لڑنے جائیں گے، ان کا ایک حد تک ہوتی ہے، وہ ایک حد تک میڈیٹ کر دیں گے، لیکن اس سے آگے جا کے کچھ سیکیورٹی گارنٹیز نہیں دیتے۔ صحیح۔ تو وہی بات کہ انٹرسٹ بہت مختلف ہے۔ تو ابھی بے میں اگر نظیر آپ کو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس اتحاد بنتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یا پریکٹیکل نہیں لگ رہا آپ کو؟ مجھے پریکٹیکل نہیں مجھے بنتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انٹرسٹ، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایجپٹ کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی کچھ دن پہلے، کہ انہوں نے ایک پروپوزل رکھا تھا دوحہ میں کہ ایک نیٹو سٹائل سیکیورٹی فورس بنائی جائے، جس کے قطر نے اور یو اے ای نے کہا کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس پروپوزل کو، انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اس پہ بہت سی باتیں ہوئی تھیں اور بہت سے اختلافات تھے دوسرے عرب ممالک کی طرف سے کہ ہیڈ کوارٹر کدھر ہوگا، اس کو ہیڈ کون کرے گا، کون اپنے فوج دے گا، کون نہیں دے گا، کس کا زیادہ انفلوئنس ہوگا، کس کا بہت کم انفلوئنس ہوگا۔ تو اس ایشوز کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کا کوئی اتحاد بن سکتا ہے۔ ہاں، ابھی تک کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، اس میں کیا ہے، ابھی تک ہمیں کوئی معلومات اس میں نہیں دی گئی۔ تو مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ انٹیلیجنس شیئرنگ، ڈیٹا شیئرنگ، جوائنٹ ایکسرسائزز، ان چیزوں پہ شاید زیادہ بات ہو سکتی ہے ڈیٹرنس کے طور پہ، لیکن مجھے کوئی عملی طور پہ ایسا کوئی اتحاد بنتا ہوا نیٹو جیسا نہیں نظر آتا۔